مغل چینل کے ناظرین، آج ہم یہاں جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ سید پور ولیج ہے. آپ کی جانی پہچانی جگہ ہے. سید پور ولیج کی تاریخ دلچسپ ہے. جو گکھڑ سردار تھے سارا خان، ان کی قلم رو اٹک سے شروع ہو کر دریائے چناب تک پھیلی ہوئی تھی. بابر بادشاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو اس راستے میں رکاوٹیں تھیں بہت زیادہ. افغانوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ قبضے جما رکھے تھے. یہ گکھڑ قبائل تھے جنہوں نے شاہی فوج کو راستہ دیا اور بابر بادشاہ کے ساتھ سارنگ خان کی دوستی کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہندوستان کی فتح کے بعد سارنگ خان کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے نام کا سکہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو شاہی دربار کے ساتھ جو گکھڑ قبائل وابستہ ہو گئے تھے ان کو ایک خطاب دیا گیا تھا مرزا کا. یہی وجہ ہے کہ گجر خان کے علاقے میں بہت سے گکھڑ کیانی جو ہیں، بڑے بڑے جو شخصیات ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ مرزا کا لقب بھی لگاتے ہیں. جب شہنشاہ اکبر جو ہیں ان کا دور آیا تو سارنگ خان نے دوستی نبھاتے ہوئے اپنی پوتی کنول بیگم کی شادی جو ہے وہ شہزادہ سلیم کے ساتھ کر دی. شہزادہ سلیم کو تحفے میں سارنگ خان نے یہ سید پور ولیج جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے آباد کیا تھا سید خان، وہ تحفے میں دے دیا. یہاں پر شہزادہ سلیم جو ہیں وہ رکے رہے. اس کے بعد اکبر بادشاہ جو ہیں ان کے انتہائی وفادار ساتھی جو ہیں مان سنگھ، انہیں یہ مارگلا کی پہاڑیاں بہت پسند آئیں اور انہوں نے یہاں اپنے طور پر دین اکبری کا پرچار کرنے کے لیے یہاں پر مندر بھی بنا دیا، یہاں مسجد بھی بنا دی، اور باقی مذاہب کے یہاں پر جو ہے انہوں نے یادگاریں بنائی. یہاں لوگ آ کر اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے یہاں پر عبادت کرتے تھے. اور پھر جو ہے وہ دور بدلا اور شیر شاہ سوری جو تھے انہوں نے بغاوت کر دی مغل سلطنت کے خلاف، اور انہوں نے جو گکھڑ تھے ان کو مغلوں کے ساتھ وفاداری کی سزا دی. سارنگ خان اور ان کے قبیلے کے ساتھ روات کے قلعے میں بہت ظلم و بربریت ایک بپا کی گئی. ان کے ساتھیوں کو توپوں کے دہانوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ اڑا دیا گیا. سارنگ خان زندہ کی کھال کھنچوا دی گئی. لیکن سارنگ خان اور جو گکھڑ قبائل تھے انہوں نے مغلوں کے ساتھ وفاداری ترک نہیں کی، اور ہمایوں بادشاہ جب تخت کھونے کے بعد دوبارہ فوج لے کر آئے تو انہوں نے شیر شاہ سوری کو شکست فاش دی. انہوں نے پھر جو ہے وہ گکھڑوں کو اپنے ساتھ ملایا، گکھڑوں کو عزت دی، اور گکھڑ منڈی کا علاقہ جو ہے وہ ہمایوں بادشاہ کے دور میں گکھڑوں کو عنایت کیا گیا. اس لحاظ سے یہ جو مارگلا ہلز ہیں اور خصوصاً یہ جو سید پور ولیج ہے جس کا تذکرہ جہانگیری میں موجود ہے، اور شہنشاہ جہانگیر نے اسے اس علاقے کا خوبصورت ترین علاقہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. وہ یہاں پر رکتے تھے جب بھی کابل کی طرف جاتے تھے. یہ دیر تک جو ہے وہ مغلوں کی قلم رو میں شامل رہا، گکھڑوں کے پاس رہا. اور اس لحاظ سے اگر جب آپ یہاں پر آئیں، یہاں بیٹھیں، یہاں بڑے بڑے ریسٹورینٹس ہیں، خوبصورت جگہ ہے، یہاں آپ چائے کی چسکیاں لیں اور ساتھ اس کے تاریخ کے احساس کو اپنے اوپر طاری کریں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ بھی کوئی شہزادہ سلیم ہیں، آپ بھی کوئی کنول بیگم ہیں. اس تاریخی منظر نامے کو، مغل دور کی تاریخ کو اپنے اندر اتاریے، اپنے ماضی کو اپنے اندر اجاگر کیجیے، یہاں کا لطف اٹھائیے، اور بقول شاعر ہاں دکھا دے ہے تصور پھر وہ صبح و شام